بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گپ اندھیرے میں وہ مجھے کسی اپسرا کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کے کالے گھنے بال کمر تک آ رہے تھے۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ کیوں مجھے بار بار نظر آتی ہو؟ میں یہ کہتے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ حویلی کے کونے سے دوسرے کونے میں بھاگ رہی تھی۔ بھاگنے سے اس کی پائل کی چھن چھن کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ پر آج تو میں نے سوچ ہی لیا تھا کہ میں اسے دیکھ کر ہی رہوں گا۔ تب اچانک ہی وہ کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ مجھے یہ موقع ٹھیک لگا۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور اسے کلاہی سے تھاما۔ وہ بار بار اپنی کلائی کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بار میں نے سختی سے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ دیکھو، مجھے جانے دو، میں نہیں رک سکتی، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے میٹھی آواز میں اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے کہا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، جب تک تم مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گی میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں تمہیں آج دیکھ کر ہی رہوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے اپنی طرف اسے کیا تاکہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں، پر اگلے ہی پل اس نے پھر سے اپنی حسین زلفوں سے اپنا چہرہ چھپا دیا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ تم پہلے میرا ایک کام کرو گے۔ تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، اس کے بعد ہی میں تمہیں اپنا چہرہ دکھا پاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں تنگ آ گیا۔ تنگ آ کر میں نے کہا، دیکھو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ پورا 1 سال ہو گیا ہے میں تمہیں حویلی میں ٹہلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تمہاری یہ پائل کی چھن چھن میرے کاموں میں ایک حسین دھن کی طرح گونجتی ہے۔ اب اور صبر نہیں ہوتا۔ اب میں پورے 18 سال کا ہو گیا ہوں، اس وجہ سے میں اب تم سے شادی کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم مجھے اپنا دیدار کیوں نہیں کرواتی؟ میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا۔ میرا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ پر اچانک سے وہ کہنے لگی، دیکھو نا، میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ مجھ میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ پھر بھلا میں تمہیں اپنا دیدار کیسے کروا سکتی ہوں؟ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم میری شرط کیوں نہیں مان لیتے؟ اس کی بات پر میں بوکھلا گیا اور آہستہ آہستہ میں نے اپنی گرفت اس کی کلائی پر ڈھیلی کر دی۔ تب وہ مجھ سے الگ ہو کر واپس غائب ہو گئی۔ میں اسے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، پر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ میرے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ اسی بہانے تو میں اسے حویلی لے کر آیا تھا، ورنہ اس آسیب زدہ حویلی میں کوئی قدم ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں مصیبت کا مارا ضرورت مند تھا، اسی لیے وہاں آیا کرتا تھا۔ آج پھر میں لیٹ ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا، اماں نے پھر سے میری کلاس لے لی۔ التمش، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم آج پھر سے لیٹ ہو گئے ہو۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا، ماں معاف کر دو، میں کیا کروں؟ حویلی کے مالک کا کام ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میری بات سن کر اماں افسوس سے کہنے لگی، کیسی حویلی ہے یہ جس میں کوئی قدم بھی نہیں رکھتا، لیکن تم ہو کہ بس اسی حویلی میں کام کر رہے ہو۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا، ماں مجھے کوئی ہنر بھی تو نہیں آتا۔ حویلی کے مالک نے اگر مجھے اپنا ملازم بنا لی ہے اور مہینے کا 10,000 مل جاتا ہے تو اسے غنیمت سمجھیں۔ میں نے فوراً کہا، پھر جلدی سے فریش ہونے لگا۔ پانی کا چھینٹا منہ پر مارا، پھر اماں نے میرے لیے کھانا تیار کیا۔ اماں وہیں موضوع لے کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کیا تماشا ہے؟ اب بس بھی کر دو۔ اب تو میں اپنی بہو لانا چاہتی ہوں۔ کب تک میں تمہیں یوں ہی کھانا دیتی رہوں گی؟ میں بھی چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کروں۔ ماں کی بات سن کر مجھے وہی اپسرا یاد آنے لگی۔ میں پھر سے اس کی یادوں میں کھو گیا۔ جب بھی اماں مجھ سے کسی لڑکی کا ذکر کرتی تو میں ایسے ہی اپنی سوچوں میں گم ہو جاتا۔ اس کی پائل کی چھن چھن، اس کا وہ خوبصورت وجود، وہ سفید لباس اور اس کے وہ گھنگریالے کالے لمبے بال مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتے۔ اماں نے چٹکی بجا کر مجھ سے کہا، التمش بتاؤ، کہاں کھو جاتے ہو؟ جب بھی میں کسی لڑکی کا ذکر کرتی ہوں تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ آخر کون ہے وہ لڑکی؟ اب تو میں جان کر رہوں گی تم کسی کو پسند کرتے ہو نا؟ اماں کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو گیا، اور اماں کو کیا بتاتا کہ اس نے مجھ سے شرط رکھی ہے، لیکن میں نے بس جلدی سے یہ بتا دیا کہ ہاں ماں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، پر ابھی میں 18 سال کا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ وقت بعد وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے گی، اسی لیے تو میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی۔
میں نے جلدی سے اماں کے ہاتھ تھام کر ایک التجائیہ لہجے میں کہا تاکہ اماں میری بات مان لے، پر میری بات سن کر اماں نے فٹافٹ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نہیں نہیں، میں اور انتظار نہیں کر سکتی، میں نے تمہاری شادی کے بڑے خواب دیکھے، بس جلدی سے بہو لانا چاہتی ہوں۔ اس سے کہہ دینا کہ اگر وہ شادی کے لیے تیار ہے تو جلدی رضامندی ظاہر کرے تاکہ پھر تمہاری شادی ہو جائے۔ اماں کی باتیں سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا تھا کہ چلو اماں تیار ہیں میری اس سے شادی کرنے کے لیے۔ میں نے بھی یہ عزم کر لیا کہ اماں کو کبھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ تو ایک جن ذاتی ہے۔ اس روز میں پھر سے حویلی چلا گیا۔ اب میں دوبارہ سے رات تک حویلی میں رہا، حالانکہ اب شام تک میں فارغ ہو جاتا تھا، لیکن میں کیا کرتا، اس کا سنہرا روپ بھی مجھے رات کو ہی دکھائی دیتا۔ میں ابھی 8 بجے اسی کا انتظار کر رہا تھا اور حویلی کے اسی حصے میں تھا جب اچانک سے مجھے وہی پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً ہی پیچھے سے دیکھا تو پھر سے وہ اپنا چہرہ چھپائے اس سفید لباس میں اپنی زلفوں کو یہاں وہاں لہرا رہی تھی۔ میں پھر سے اس کے پیچھے بھاگا۔ میرے پیچھے بھاگنے پر وہ آگے آگے بھاگنے لگی، پھر سے کھلکھلانے لگی۔ اس کی وہ سریلی آواز میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر چکی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا سنو، رکو تو صحیح، اپنا نام تو بتا دو، میں نے فوراً اس سے پوچھا کیونکہ اماں کل سے مجھ سے اس لڑکی کا نام پوچھ رہی تھی اور میں اداکاری کر کے شرما رہا تھا۔ بات تو یہ تھی کہ مجھے اس کے نام کا ہی نہیں پتا تھا، پر اماں سمجھتی تھی کہ شاید مجھے شرم آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں نام نہیں بتا رہا۔ جیسے ہی میں نے جن زادی کو کہا کہ مجھے اپنا نام بتا دو تو اچانک اس کی سریلی آواز آئی، پشمینہ نام ہے میرا، لیکن اپنا چہرہ تو تبھی دکھاؤں گی جب تم میری شرط مانو گے، میں بھی تو دیکھوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل بند ہو گیا کہ آخر وہ مجھ سے کیسی شرط منوانا چاہتی ہے، اور وہ یہ کیوں چاہتی ہے کہ میں پہلے اس کی شرط پوری کروں، اس کے بعد ہی وہ مجھے اپنا چہرہ دکھائے گی۔ یقیناً وہ میرا امتحان لے رہی ہے۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ ایک آدمزاد اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب وہ پھر سے بھاگنے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور پھر سے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ پھر میں نے اس سے دوبارہ پوچھا اچھا اپنی شرط تو بتا دو، میں تمہاری شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد تو تم مجھ سے شادی کرو گی نا؟ میں نے جلدی سے دھیمے لہجے میں اسے کہا۔ میرا لہجہ محبت سے چور تھا۔ جب میری بات سن کر وہ بھی رک گئی، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر کے وہ میری طرف مڑ گئی۔ اس کا وہ سفید رنگ مجھے اپنے سحر میں لینے لگا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا سر جھٹکا تھا کہ یہ جن زادی تو میری جان لے کر ہی رہے گی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا جب جن زادی کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم پچھلے 1 سال سے میرے پیچھے پڑے ہوئے اور میں تمہاری بات نہیں مانوں گی؟ میں تم سے ضرور شادی کروں گی، پر تمہیں میری شرط ماننی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنی شرط بتاؤ نا۔ پھر وہ کہنے لگی میری شرط یہ ہے کہ تم پورے 10 دن میری خاطر کچھ نہیں کھاؤ گے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم یہ شرط میری کیسے مانتے ہو، اور میری خاطر کچھ بھی نہیں کھاؤ گے۔ 10 دن بعد میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں اپنا حسین چہرہ دکھاؤں گی۔ اس کی باتیں سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ شکایت کرتا وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ اب تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا کہ آخر وہ سب کیوں کر رہی ہے، وہ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہے؟ شاید اسے اچھا لگ رہا ہے مجھے تنگ کرنا۔ یہ سوچتے ہوئے میں گھر میں داخل ہوا۔ اماں نے پھر سے مجھ سے پوچھا بتاؤ لڑکی کا نام کیا ہے؟ میں نے بے بسی سے اماں کو بتایا پشمینہ نام ہے لڑکی کا۔ اماں نے میرا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی کتنا خوبصورت نام ہے، لیکن اتنے مرجھائے ہوئے چہرے سے کیوں بتا رہے ہو؟ اماں کی بات سن کر میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب اماں میرے لیے کھانا لے کر آئی تو مجھے پشمینہ کی شرط یاد آ گئی۔ میں نے فوراً اماں کو کہا اماں میرے سر میں درد ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر اماں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ اب بھی نہیں کھا رہے؟ پر کھانا دیکھ کر مجھے پھر سے پشمینہ کی شرط یاد آ گئی۔ میں نے فوراً اماں سے کہا اماں کھانا دور کرے، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اماں کا کھانا پیچھے دھکیل دیا اور پھر بستر پر سر رکھے سو گیا۔ نیند تو میری آنکھوں سے بھی اوجھل تھی،
बस यही सोच रहा था कि क्या मैं 10 दिन तक भूखा रह पाऊंगा। लेकिन मैंने अज़्म कर लिया था कि पश्मीना का दीदार करने के लिए मैं ये शर्त ज़रूर पूरी करूंगा। उसके बाद वो फिर मुझसे शादी कर लेगी। एक जिनजादी से शादी के बाद मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। मैं यही ख्वाब देखते देखते सो गया। अगले दिन अम्मा ने नाश्ता लगाया। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया और सर दर्द का बहाना बनाकर जल्दी से तैयार हो गया। पानी पीने का दिल बहुत कर रहा था। मेरा हलक खुश्क हो रहा था, लेकिन फिर वही पश्मीना की शर्त याद आ गई। मैंने गिलास पीछे छोड़ा और जल्दी से हवेली पहुंच गया। हवेली के मालिक ने मुझे छोटा मोटा काम दिया और मैं जल्दी से फारिग हो गया। लेकिन पश्मीना से मिलना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि मैं उसकी शर्तें मान रहा हूँ। तभी मैं यहाँ वहाँ से तलाश करने लगा जब अचानक ही मेरे कानों के करीब सरगोशी हुई। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी शर्त मान ली, मुझे बहुत खुशी हुई है। बस 10 दिन मेरे लिए भूखे रह लो, उसके बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगी, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसकी ये सुरीली आवाज़ मुझे अपने कानों में सुनाई दी तो मैं जैसे मदहोश हो गया। उसे देखने के लिए यहाँ वहाँ देखा, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मुझे सामने ही सफ़ेद लिबास में मलबूस अपने चेहरे को छुपाए पश्मीना दिखाई दी। फिर वो खिलखिलाते हुए दूर भाग गई। मैं बस उसे देखता रह गया और जल्दी से घर आ गया। अम्मा ने जैसे ही मेरे सामने खाना रखा, मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, दरअसल बात यह है कि मैं हवेली में ही खाना खाता रहता हूँ। हवेली के मालिक मुझे अपने साथ बैठकर खाना खिला देते हैं। मैं इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। अब आप मेरे लिए खाना बिल्कुल नहीं बनाएंगी। मैंने अम्मा को दोनों हाथों से थाम कर कहा और समझाया कि अम्मा को किसी किस्म का शक ना हो। अम्मा थोड़ा सा शिकवा करके फिर से ठीक हो गई और यूँ मैं फिर से सो गया। लेकिन अब 2 दिन भूखे रहने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सर में दर्द का जो बहाना मैं बना रहा था वो तो अब मुझे सच में होने लगा था। मैं खुद को कोस रहा था कि कैसी शर्त कबूल कर ली। क्या मैं 10 दिन तक भूखा रह पाऊंगा? 2 दिन में मेरी ये हालत है, तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। मुझ में उठने की भी सकत बाकी नहीं रही थी। ऐसे में हवेली कैसे जाता? तभी मैंने फ़ैसला किया कि 3-4 दिन हवेली से छुट्टी लेता हूँ। मैंने हवेली जाने से इनकार किया तो अम्मा कहने लगी, क्या हो गया है, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? मैंने अम्मा को कुछ भी नहीं बताया, बस बिस्तर में पड़ा रहता। 5 दिन गुजर गए थे। मैंने गहरा सांस लिया कि बस 5 दिन रह गए। लेकिन फिर अगले ही दिन अचानक सुबह सवेरे जब मैं फ़्रेश होने के लिए उठा तो मेरा सर बेदर्दी से चकराने लगा। फिर उसके बाद ही मेरा वजूद बेजान हो गया। जब मुझे होश आया तो ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे मुंह में नवाले डाल रहा हो। ये सोचकर मैं तड़प कर आंखें खोलने लगा। अम्मा मुझे खाना खिला रही थी। अम्मा को ये करते देखकर मैंने वो खाना जल्दी से खुद से दूर कर दिया और अम्मा से कहा, अम्मा, ये सब क्या है? मैंने आपको कहा था ना कि मुझे खाना मत खिलाएं। आपने मुझे खाना क्यों खिलाया? मैं पागलों की तरह अम्मा से गुस्से में बात कर रहा था। जब मेरी बात सुनकर अम्मा ने जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा। अल्तमिश, तुम ठीक तो हो ना? कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं जान गई हूँ कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तुम भूख हड़ताल क्यों कर रहे हो? आज तो तुम ही बता दो। अम्मा बेबसी से आंसू बहाकर मुझसे कहने लगी। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसी की नज़र लग गई है। अम्मा की बात सुनकर मैंने खुद पर काबू पाया और फिर से अम्मा को समझाने लगा कि मैं 10 दिन तक कुछ नहीं खा सकता, लेकिन आपने मुझे खाना ही खिला दिया। अम्मा तो मुझे पागल समझ रही थी। मुझसे नाराज़ होकर दूसरे कमरे में चली गई, जबकि अब मैं सोच रहा था कि ज़रूर पश्मीना नाराज़ हो जाएगी। अब मुझे अपना दीदार कभी नहीं करवाएगी। मुझे गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने ऐसी पागलों वाली शर्त क्यों रखी। अगर वो चाहती तो कोई और शर्त भी रख सकती थी। उसके बाद मैं हवेली गया तो वो मुझसे बिल्कुल नाराज़ नहीं थी। वो बस दूर से मुझे कह रही थी कि तुमने मेरी शर्त नहीं मानी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना खिला ही दिया। मैं जानती थी कि तुम मेरे लिए मुखलिस नहीं हो, तभी तो तुम 10 दिन भूखे नहीं रह सके। मैं तुम जैसों से शादी नहीं कर सकती, बस मैंने तुम्हें आजमा लिया। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे कहा, नहीं पश्मीना, मैं फिर से भूखा रहूँगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वहाँ से तेज़ी से भागने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद से जान निकाल ली हो। मैं वो एक एक साल याद करने लगा। उन 1 सालों में रोज़ पश्मीना से तकरीबन मिलता था, उसे अपने दिल में बसाता।
जब तक मैं उससे ना मिलता मेरे दिल को चैन नहीं आता। अब मैं कैसे उसके बगैर रह सकता था। मैं घर आ गया। अम्मा ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस अम्मा यही कह रही थी कि देखो 1 महीने तक उससे कह दो कि राज़ी हो जाए। मैंने तंग आकर अम्मा से कह दिया कि अम्मा पश्मीना राज़ी नहीं है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये कहकर मेरी आंखें नम हो गई। अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया, फिर मुझे कहने लगी, अल्तमश तुम उसी वजह से खाना नहीं खाते थे, तुमने उसी वजह से खाने से इनकार किया था। अब मुझे सारी बात समझ आ गई है। उस बदतमीज़ लड़की के लिए तुमने खुद को इतने दिन से भूखा रखा, अब तो मैं उसे अपनी बहू बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अम्मा पश्मीना के बिल्कुल खिलाफ हो गई। उसके बाद ही अम्मा ने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर ली। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो मेरी नस्ल को परवान चढ़ा सकती थी और अम्मा की पसंद थी। पश्मीना की जादू से बाहर आकर मैंने उस लड़की के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि अम्मा बहुत खुश थी। यूँ अम्मा ने मेरी शादी सकीना से करवा दी। सकीना हमारे गांव की ही लड़की थी, अम्मा की जानने वाली थी, दीन की पाबंद थी। शादी वाली रात ही उसने मेरे दोनों हाथ थामकर मुझे कहा था कि आज मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। उसने मुझे काफ़ी इज्जत दी। उसकी इज्जत का अदब करते हुए मैंने भी अपनी ज़िंदगी उसी के नाम कर दी। लेकिन उसके बाद ही अचानक हवेली के मालिक ने कहा था कि उन्होंने किसी और मुलाजिम को रख लिया, इसीलिए अब अगर मुझे उनकी किसी मदद की ज़रूरत हो तो फिर ही मैं उनसे मिल सकता हूँ, वरना मुझे हवेली में आने की कोई ज़रूरत नहीं। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अज़ियतनाक दिन था। मेरी नौकरी चली गई। मैं मुलाजमत करता था, पर अब वो भी मेरे हाथ से चली गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद सकीना जो नसीब लेकर आई थी, ये उसी नसीब की बदौलत है कि मेरी नौकरी चली गई। अगर उसके नसीब अच्छे होते तो शायद मुझे मालिक ऐसा ना कहता। लेकिन सकीना मेरी बहुत इज्जत करती थी, जिसकी वजह से मैं दिल से उसे अपनी बीवी समझने लगा। दिन यूं ही गुजरने लगे जब सकीना ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। मैं बिल्कुल पश्मीना को भूल चुका था और अब अपनी सारी मोहब्बतें मैंने सकीना के नाम कर दी। अब मैं 25 साल का हो गया। 25 साल बाद जब भी मैं पश्मीना को याद करता तो मुझे ऐसे लगता जैसे वो मेरी एक नादानी थी। उस वक्त मैं 18 साल का था और मुझे हुस्न पुरकशिश लगा था, जिसकी वजह से पश्मीना की तरफ मेरा दिल चला गया। पर अब जब भी मैं पश्मीना को याद करता तो वो मुझे महज एक नादानी के सिवा कुछ नहीं लगता। मैंने इस चीज़ को कबूल कर लिया था कि अब सकीना ही मेरी बीवी है और मेरी सारी ज़िंदगी उसी के लिए है। मैं अपनी बेटी फरिया से बहुत मोहब्बत करता था। फरिया के आने से मेरे नसीब खुल गए थे, क्योंकि मैंने कमेटी डाली थी और कमेटी में मेरा नाम आ गया। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। मैंने इस बात को कबूल कर लिया था कि यही मेरा ख़ानदान है। फिर एक दिन अचानक मेरी फूल जैसी बेटी फरिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। न जाने उसे कौन सी बीमारी लाहक हो गई थी। वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रही थी। मैंने उसकी अच्छे से अस्पताल में उसके टेस्ट भी करवाए। मैंने सारी जमा पूंजी अपनी बेटी फरिया पर लगा दी और तो और मैं 4 दिन तक अपने काम पर भी नहीं गया। फिर जब अगले दिन काम पर गया तो मालिक ने कहा कि तुम अपने काम को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं हो। ऐसे इंसान की हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है, इसलिए अब तुम दोबारा हमारी कंपनी में बिल्कुल ना आना। यूँ मुझे उस नौकरी से भी निकाल दिया गया। यह दिन मेरी ज़िंदगी का दूसरा सबसे दर्दनाक दिन था। मैंने अपनी बीवी और बेटी से कोई शिकवा नहीं किया, मगर मेरी बेटी की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उसकी दवाइयों के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। इसके बावजूद सकीना ने अपना सारा जेवर बेच दिया। फरिया को अस्पताल दाखिल करवा दिया गया ताकि उसका अच्छी तरह से इलाज हो सके। मेरी माँ भी सारा दिन जायनमाज पर बैठकर अपनी पोती के लिए दुआ करती रहती। अब हमारे घर में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। फरिया से मुझे बहुत लगाव था। जब से वो आई थी मैं सब कुछ भूल चुका था। मुझे ऐसे लगता था जैसे इस दुनिया में मेरे जीने का बस एक ही मकसद है और वो मेरी बेटी है। इसी वजह से अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मेरे अलग से नवाला नहीं उतरता था। यूँ मैं काफ़ी दिन भूखा रहा। मैंने कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि अगर मैं पानी भी पीना चाहता तो मुझे लगता था जैसे मैं अपनी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। मेरी बच्ची के हलक से भी कोई चीज़ नहीं उतरती थी। डॉक्टर ने उसे कुछ भी खिलाने से मना किया था, तो ऐसे में भला मैं कैसे कुछ खा लेता।
بس اسی بات کی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب بھی میری بچی ٹھیک ہوگی میں تب ہی کچھ کھاؤں گا۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے، میں بالکل بھوکا تھا۔ سکینہ اور میری ماں مجھے بار بار کہتی تھی کہ دیکھو ایسا کرنے سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ جب اچانک سے اماں نے مجھے کہا، التمش اب تو ایک تو ہی سہارا بچا ہے، یاد ہے تم اس حویلی جاتے تھے، وہاں کے مالک نے تمہیں کام سے نکالا تھا، لیکن یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو تم آ سکتے ہو۔ میں نے اپنی ماں کی بات سنی تو چونک گیا۔ جب بھی میں حویلی کا نام سنتا مجھے پشمینہ یاد آ جاتی، پر اس بار میں نے پشمینہ کو بالکل اپنے حواسوں پر سوار نہیں کیا، بلکہ اماں سے میں نے کہا تھا کہ اماں میں جاؤں گا، میں ضرور جاؤں گا، بس دعا کریں کہ مالک وہاں ہو، کیونکہ حویلی تو کافی عرصے سے بند ہے، میں نے کبھی بھی مالک کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ اماں نے پھر جائے نماز پر بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دی اور میں یوں حویلی کی طرف چل دیا۔ اس حویلی میں 6 سال بعد میں جا رہا تھا۔ عجیب سی وحشت ہو رہی تھی، دل بہت زیادہ کانپ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ماضی میں کھو گیا ہوں۔ حویلی مکمل سنسان تھی، میرے کانوں میں اسی پائل کی چھن چھن سنائی دی، لیکن اس بار اس کی آواز مجھے سریلی نہیں بلکہ عجیب چبھنے والی لگ رہی تھی۔ نہ جانے یہ سب کیوں ہو رہا تھا، میری کیفیت بالکل بدل گئی تھی، مجھے حویلی سے وحشت ہو رہی تھی، جب اچانک سے مجھے پھر سے دور وہی سفید لباس والی پشمینہ دکھائی دی، اس کے وہی بال اور اس کی وہی سریلی کھلکھلاتی ہوئی آواز میرے کانوں کو چبھ رہی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے میں یہ آواز بالکل بھی نہ سنوں، لیکن وہ پھر میرے کچھ اور قریب آ رہی تھی۔ اب اس بار جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا ہوا نہیں تھا، پر اس بار میں نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اچانک سے ایک مہک مجھے اپنے قریب ہی محسوس ہوئی، جیسے کوئی میرے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہو۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب میں تمہیں اپنا دیدار کروا سکتی ہوں۔ دیکھو، کیا تم نہیں دیکھنا چاہتے اپنی حسینہ کو، اپنی محبوبہ کو جو تمہاری بچپن کی محبت ہے؟ وہ میرے حواسوں میں رس کھولنا چاہتی تھی، پر میں نے اپنے کانوں کو دونوں ہاتھوں سے بند کیا تھا، جیسے میں یہ آواز سننا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی سریلی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں، سامنے اس حسین اپسرا جیسا اس کا چہرہ دیکھ کر میرے دل میں ایک انتشار برپا ہو گیا۔ میں جان گیا تھا کہ آخر وہ چاند کا ٹکڑا ہی تھی جس نے مجھے اپنا دیدار نہیں کروایا تھا اور ایسی شرط رکھی تھی، پر میں نے تو اس کی شرط پوری ہی نہیں کی تھی۔ آخر یہ مجھے اپنا دیدار کیوں کروا رہی ہے؟ میں نے اب اس سے لاپرواہی سے کہا، آج تم مجھے اپنا دیدار کیوں کروا رہی ہو؟ اسی طرح تو تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، میرا مذاق اڑایا تھا، تم نے میری ساری محبتوں پر پانی بہا دیا تھا، پھر آج کیوں تم مجھے اپنا چہرہ دکھا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، وہ اس لیے کیونکہ تم نے نہ چاہتے ہوئے بھی میری شرطیں پوری کی ہیں، تم 10 دن تک بھوکے رہے ہو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے یاد آیا کہ پریا کی بیماری کے دوران میں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور یوں میں 10 دن تک بھوکا رہا۔ وہ کہنے لگی، ہاں صحیح سوچ رہے ہو، بڑا افسوس ہوا کہ تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، کوئی بات نہیں، اسے ضرور صحت ملے گی، اس نے اپنے چہرے پر ایک مسکان سجا کر کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بس مالک کو تلاش کرنے کے لیے اندر چلا گیا۔ جب اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے میرے سامنے آ گئی، میں فوراً کرنٹ کھا کر رک گیا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا التمش؟ کیا تم مجھے محسوس نہیں کر سکتے؟ میں تمہارے سامنے ہی ہوں، تمہاری محبوبہ، تم وہی التمش ہو جو مجھ سے شادی کے وعدے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم مجھے اپنانا چاہتے ہو۔ اب کیا ہوا؟ تم تو میرے دیوانے تھے، پھر ایسے مجھے نظر انداز کر کے کیوں جا رہے ہو؟ اس کی باتیں سن کر میری روح فنا ہو گئی کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی یاد آ رہی تھی، میں بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور پھر سنجیدہ ہو کر اس سے کہا، پشمینہ، اس وقت میں 18 سال کا تھا، میں نادان بچہ تھا، آج سے 7 سال پہلے والی بات میں بالکل بھول چکا ہوں، اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں،
میری بیوی اور میری بیٹی ہی میرے لیے سب کچھ ہیں. انہیں چھوڑ کر میں اپنے دل کی مراد نہیں پوری کر سکتا. میں اپنی عیاشی والی زندگی اب پھر سے نہیں گزار سکتا. میں جان گیا ہوں کہ وہ میری ایک نادانی تھی. اچھا، معاف کر دو مجھے. میں تمہارے پیچھے پاگل تھا، یہ بات سچ ہے، پر اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں. اب میں چاہ کر بھی تمہارے پیچھے نہیں بھاگ سکتا. میں نے فوراً ہی اس سے کہا اور پھر دوبارہ سے اپنے مالک کی تلاش میں آگے چلنے لگا تھا. مجھے مالک کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا؟ میں بہت بے بس محسوس کر رہا تھا. اب میں بالکل ٹوٹ چکا تھا. اسی وجہ سے میں وہیں پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگ گیا تھا. میری بیٹی کا چہرہ میرے سامنے چھانے لگا جب اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہو. جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہ خوبصورت ملائم ہاتھ دیکھ کر ہی میں پہچان گیا تھا کہ یہ صرف پشمینہ کے ہاتھ ہیں. میں نے جلدی سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، فریحہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اس کی بات سن کر میں فوراً ہی اس کے پاس آیا اور جلدی سے بغیر کچھ سمجھے سوچے میں نے اس کے دونوں بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑ کر کہا، ہاں بتاؤ نا، میری بیٹی کیسے ٹھیک ہوگی؟ بتاؤ کیسے ٹھیک کرو گی تم؟ میں بہت زیادہ جذباتی ہو کر اسے پوچھ رہا تھا. جب میری سرگوشی پر وہ مسکراتی، شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یوں اس طرح اس کے پاس آ جاؤں گا. وہ کچھ دیر خاموش رہی. بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا ہوں. پھر جلدی سے میں الگ ہوا اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہنے لگا. تو وہ بھی کہنے لگی کہ میں اسے ٹھیک کر دوں گی، لیکن کیا اس کے بعد تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے جیسے ہی اس کی یہ باتیں سنی تو میری تو روح ساکت ہو گئی تھی. میں غصے سے اسے دیکھنے لگ گیا تھا. میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب یہ کیوں چاہتی ہے کہ میں اسے شادی کر لوں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے. میں نے ایک بار پھر سے اسے سمجھایا، دیکھو کچھ بھی ہو جائے تم اور میں اب ایک نہیں ہو سکتے. میں اس وقت نادان تھا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، لیکن اب تو یہ بات بھی ہے کہ میں تم سے کبھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ تم ایک جن زادی اور میں آدم زاد. ہاں میں تمہارا دوست بن سکتا ہوں، تم میری مدد لے سکتی ہو، پر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اب وہ محبت ختم ہو چکی ہے. میرے دل میں صرف میری بیٹی اور بیوی کے لیے جگہ ہے. میں سکینہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جب میری بات سن کر وہ کہنے لگی، اچھا تو تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی بیٹی کو بالکل بھی ٹھیک نہ دیکھو اور یوں ہی بیماری کی وجہ سے وہ مر جائے اور تم سے دور ہو جائے؟ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا، فریحہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. جب اس نے مجھے دو ٹوک جواب دیا، وہ تب ٹھیک ہوگی جب میں چاہوں گی کیونکہ اس کی بیماری کا حل صرف میرے پاس ہے. میں تمہاری تب مدد کروں گی جب تم بدلے میں مجھ سے شادی کرو گے. اب تمہارا فیصلہ ہے، ورنہ تمہاری بیٹی کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی کہ 2 دن بعد اس دنیا سے بھی جا سکتی ہے. میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو میرا دل گویا کسی نے مٹھی میں کر لیا. میں نے بغیر سوچے سمجھے اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کروں گا. جب اس نے کہا، تم کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. اس کی وہ بوری آنکھیں کافی مغرور تھی. میں جان گیا تھا کہ پشمینہ بس مجھے اپنانا چاہتی ہے. وہ مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتی، وہ تو انا کی تسکین چاہتی ہے، اپنے دل کو سکون دینا چاہتی ہے. اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ مجھے حاصل کرنا چاہتی ہے. میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ میں کبھی بھی پشمینہ سے شادی نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا. میں بہت شرمندہ تھا کہ میں نے پشمینہ سے جھوٹ بولا. میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ نہ جانے اس کے بعد اس کا کیا رد عمل ہوگا، پر پشمینہ بالکل جت گئی تھی. میری بیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے دن رات ایک کیے اور تو اور اس نے میری مدد کرنا شروع کی، لیکن میں نے اسے انکار کیا کہ پشمینہ مجھے تمہاری اور کسی مدد کی ضرورت نہیں، بس میری بیٹی کو ٹھیک کر دو. پشمینہ میرے گھر کے لیے بہت سارا راشن لے کر آئی، بہت پھل لے کر آتی تھی. میں فوراً انکار کر دیتا اور اسے واپس بھیج دیتا. میری بیٹی ٹھیک ہونے لگی تھی، اس سے زیادہ خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی. وہ دن پھر سے آ گیا جب میری بیٹی فریحہ کے کھلکھلانے کی آواز اس چھوٹے سے گھر میں گونج رہی تھی. سکینہ اور میری ماں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، لیکن وہیں پر میرے چہرے پر درد بکھرا ہوتا. میں فوراً یہی سوچتا کہ اگر پشمینہ نے مجھے وہ شرط یاد دلا دی
تو میں کیا کروں گا؟ میں اس سے شادی کر لوں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہے۔ اگر میں نے اس سے شادی سے انکار کیا تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ آخر میں کیا کروں۔ ایک روز پشمینہ ایک بوڑھی عورت کے روپ میں میرے گھر آ گئی۔ میری اماں نے اسے مسافر سمجھ کر پناہ دے دی۔ وہ ایک رات ہمارے گھر میں رہی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ میں بس یہی انتظار کر رہا تھا کہ صبح ہو اور وہ یہاں سے چلی جائے۔ جب رات کو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ جاؤ فریا کے لیے پانی لے کر آؤ، اس کی بات سن کر میں جلدی سے اٹھ گیا۔ میں جیسے ہی کچن میں گیا تو مجھے پیچھے سے کسی نے جکڑ لیا۔ وہ کوئی اور نہیں پشمینہ تھی، جو بس مجھے اپنے ساتھ لگائے یہی کہہ رہی تھی کہ اپنا وعدہ کب نبھاؤ گے، کب مجھ سے شادی کرو گے اور مجھے اپناؤ گے؟ اب تو میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے جلدی تم سے شادی ہو جائے، مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ دیکھو میں نے تمہاری کتنی مدد کی ہے۔ وہ اپنے ملائم ہاتھ میرے سینے پر پھیرتے ہوئے ادا سے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر میں تڑپ کر رہ گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ اس بوڑھی عورت کے حلیے میں تھی، لیکن اب اپنے وہ پشمینہ والے روپ میں آئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اسے دور دھکیل دیا اور پھر کہا، یہ سب کیا کر رہی ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو جانتی ہو نا کہ قیامت آ جائے گی۔ کیوں میرے لیے مشکلات بڑھا رہی ہو؟ یہاں کیوں ہو؟ جب میں نے اسے یہ کہا تو اگلے ہی پل اس نے مجھے دیوار سے لگایا اور غصے سے کہنے لگی، بھول تو نہیں گئے کہ میں تم سے شادی کرنے والی ہوں، اور ویسے بھی تمہاری ہونے والی بیوی ہوں، حق رکھتی ہوں۔ کہیں تمہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ تم مجھے دھوکہ دو گے؟ اس نے فوراً ہی مجھے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر جیسے جانچنا چاہا۔ اس کی بات پر میں کانپ اٹھا اور بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تب وہ کہنے لگی، تبھی تو میں یہاں رہ رہی ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ میں کل واپس چلی جاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ دیکھنا میں کل تمہاری ماں سے کہہ کر 3-4 دن ان سے اور مانگ لوں گی، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلے دن نہ جانے میری ماں کو کیا ہوا، جب میری ماں مجھ سے کہنے لگی، التمش تمہیں برا لگ رہا ہے نا کہ یہ عورت ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن 3-4 دن میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ یہ میری بڑی مدد کرتی ہے اور مجھے کب سے ضرورت تھی کہ کوئی میری ہم عمر عورت ہو جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کی ساری باتیں شیئر کر سکوں۔ اب مجھے یہ مل گئی ہے تو اب تو میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ 3-4 دن تک تو میں اسے اپنے پاس رکھوں گی اور گھر سے نہیں جانے دوں گی۔ اماں کی باتیں سن کر میں نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا جو مجھے شرارتی نظروں سے گھور رہی تھی۔ مجھے پشمینہ پر بہت غصہ آیا۔ میں بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ ایک روز سکینہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، التمش تم مجھے کھوئے کھوئے سے لگتے ہو۔ کیا تمہیں خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہے جو تمہیں اندر سے کھائے جا رہی ہے؟ تم مجھ سے بیان کر سکتے ہو۔ اس کی بات پر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دے دیا اور بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کیا کہوں، جب سکینہ مجھ سے کہنے لگی، تم جانتے ہو ہمارے حالات کتنے خراب ہو گئے، لیکن میں نے ان خراب حالات میں بھی تمہارا ساتھ دیا اور اپنے سارے زیور بیچ دیے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ اس کی یہ باتیں سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ آخر اس کے ذہن میں یہ سوال کہاں سے آ گیا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بھلا کیوں تمہیں چھوڑوں گا، میں تو تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ سکینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر وہ میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، بس تم مجھے کہیں چھوڑ کر مت جانا۔ جب سے فریا کی طبیعت خراب ہوئی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ عجیب سا ہونے والا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ سکینہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں بھلا کیوں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤں گا؟ تم میری بیوی ہو، اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں تم سے شادی ہی کیوں کرتا؟ میں نے اسے اپنی اس بات کا یقین دلایا تو وہ مسکرا دی۔ پھر وہ سکون سے سو گئی، لیکن یہاں تو میری نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ مجھے پشمینہ ہی یاد آ رہی تھی۔ جب اچانک ہی کچھ دن بعد واپس جاتے ہوئے پشمینہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم 2 دن کے بعد شادی کے لیے اس حویلی میں نہیں آئے تو پھر اگلے دن تمہیں تمہاری بیٹی بالکل نہیں ملے گی، اور پھر مجھ سے مت پوچھنا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے جیسے ہی مجھے دھمکی دی تو میرے تو ہوش اڑ گئے
کہ آخر میں کیا کروں۔ میں کافی ڈر ڈر کر رہنے لگا۔ بس فریحہ کو تو میں اپنے گلے سے لگا کر ہی رکھتا تھا، اور تو اور سکینہ کو بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں شاید اس دنیا سے ہی جانے والا ہوں۔ میں سب سے یہی کہتا تھا۔ اماں نے میری باتیں سن کر کانوں کو ہاتھ لگائے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ وہ مجھ پر نہ جانے کیا کیا پڑھ کر دم کر رہی تھی، جب مجھے پھر بھی آرام نہیں آ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں نے وہ کام ضرور کرنا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر پشمینہ سے شادی کرنے کے بعد میری زندگی سنور سکتی ہے اور میں امیر ہو سکتا ہوں تو پھر میں ضرور اس سے شادی کروں گا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ میں سکینہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اتنے عرصے تک میں سکینہ کے ساتھ رہا، مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن آج میں اپنی محبت کو دھوکہ دینے والا تھا۔ رات کو سب سو گئے تھے، میں نے فریحہ کو دیکھا، وہ آرام کی نیند سو رہی تھی، میرے ساتھ ہی سوتی تھی۔ میں بہت مشکل سے اس سے الگ ہوا تھا، پھر میں نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ میری آنکھیں بالکل نم تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے پاس سے کسی نے مجھے دیکھا ہو۔ میں جان گیا تھا کہ یہ میرا وہم ہے۔ جلدی سے میں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور باہر نکل آیا۔ رات کے وقت میں اسی حویلی کے پاس جا رہا تھا جدھر مجھے پشمینہ نے بلایا تھا، جہاں ہم دونوں نے شادی کر لینی تھی۔ نہ جانے پھر اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں جیسے ہی اس حویلی میں آیا تو مجھے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ اس حویلی میں مجھے اور بھی زیادہ وحشت ہو رہی تھی۔ اس دن کو میں یاد کر رہا تھا جب میں بچپن کی نادانی سمجھ کر اس جن زادی کے پیچھے بھاگا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ایک جن زادی ہے، لیکن پھر بھی جانے کیوں میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا اور پھر اسی جگہ پر آ گیا تھا جدھر ہمیشہ مجھے پشمینہ نظر آتی تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا اور ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی تیز آندھی چلنے لگی، آندھی سے پتے یہاں وہاں اڑ رہے تھے اور وہ خشک مٹی میرے منہ پر پڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اچانک بجلی چمکی اور ایک تیز سی روشنی ہوئی۔ میں نے اس روشنی میں دیکھا تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ شاید وہ تیار ہو رہی تھی کیونکہ آج تو اس کا بڑا دن تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ کچھ دیر اور انتظار کر لیتا ہوں، فجر کی اذان ہونے والی تھی، لیکن پشمینہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے۔ میں نے جیسے ہی اپنے قدم آگے بڑھائے تو میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ میں نے جیسے ہی محسوس کیا تو نیچے سے وہ چیز اٹھا لی تو وہ ایک لفافہ تھا۔ یہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ میرے پاس موبائل تھا، میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور پھر میں نے اس لفافے کو دیکھا۔ اس میں کچھ لکھا تھا۔ وہ نام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ پشمینہ نے میرے لیے ہی چھوڑا تھا، اور پھر اس کے اندر جو لکھا تھا وہ پڑھ کر مجھے گویا سانپ سونگھ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میرا دل جو ابھی بھی خوف سے ڈر رہا تھا، اب ایک سکون سا اس دل میں طاری ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت ایسے بدل جائے گی۔ یقیناً یہ میری دعا تھی جو قبول ہو گئی تھی۔ میں فوراً واپس آ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں حویلی گیا تھا۔ اماں بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ میں نے پھر سے فریحہ کو ساتھ لگایا اور سو گیا۔ میرا ذہن ابھی تک اس خط کے ارد گرد گھوم رہا تھا جس پر لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تنگ کیا، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، پر میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن میں یہ بھی چاہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری بیوی تم سے بہت محبت کرتی ہے، کیسے اس نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم اسے دھوکہ نہیں دو گے۔ میں نے یہی دیکھ کر اپنا ارادہ بدل لیا۔ تمہاری بیوی کی محبت دیکھ کر میں نے اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ میں بالکل نہیں چاہتی کہ میں کسی کا دل توڑ کر کسی کے ساتھ جڑوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تنگ کیا، اسی وجہ سے میں تمہیں اپنا دیدار نہیں کروانا چاہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس وقت تم نادان تھے، تم 18 سال کے تھے، میں تو ویسے بھی تم سے بہت بڑی تھی۔
میں نے اسی لیے تم سے ایسی شرط رکھی تھی کہ جو تم کبھی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ تم کبھی بھی پوری نہیں کر پاؤ گے، اور مجھے وہ بہانہ مل گیا، جس کے بعد میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب میں تمہیں کبھی بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہو۔ مجھے دکھ ہوا تھا کہ کہاں تم مجھ سے محبت کے وعدے کرتے تھے اور کہاں تم آگے بڑھ گئے۔ پھر میں نے بھی خود کو سنبھال لیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گی، اس وجہ سے میں تمہارے سامنے آ گئی تھی۔ یوں میں ویسے بھی تمہاری بیٹی کی مدد کرنا چاہتی تھی، پر میں پرکھنا چاہتی تھی تمہیں کہ کیا تم بیوی کے ساتھ وفادار ہو۔ لیکن میں جان گئی ہوں کہ تم مجبوری میں میرے پاس آئے۔ تمہارا دل اندر سے صرف سکینہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں جانتی تھی تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں بہت مجبور کیا، لیکن تم ایسا سمجھو کہ یہ تمہارا امتحان تھا اور تم محبت کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ تم واپس جا سکتے ہو اور جا کر اپنی زندگی سکینہ کے ساتھ آرام سے گزار سکتے ہو۔ اب میں تمہارے پاس بالکل نہیں آؤں گی، نہ ہی کبھی تمہیں اس حویلی میں ملوں گی، کیونکہ اب میں واپس اپنی بستی میں جا چکی ہوں۔ لیکن میں تمہاری مدد کرتی رہوں گی، پر تمہیں بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مدد میں نے کی ہے۔ مجھے معاف کر دینا پشمینہ۔ میں بھی اسی خط کے بارے میں سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے میری آنکھ لگی۔ اگلی صبح میری زندگی کی ایک حسین ترین صبح تھی۔ میرے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ میری ماں اور میری بیوی دونوں مجھے خوش دیکھ کر خوش ہو گئی، اور یوں میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔